رمضان کی آمد ہے اور روزے دار خوب تیاری کیے بیٹھے ہیں، مگر روزہ رکھنے سے قبل ہر انسان کو سحری اور افطار میں صحت سے متعلق کی جانے والی عام اور نقصان دہ غلطیوں سے متعلق جان لینا نہایت ضروری ہے۔ غذائی ماہرین کی جانب سے رمضان کے دوران سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل سادہ غذا کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا شربت یا جوس سادہ پانی کا نعم البدل نہیں ہوتا، لہٰذا صحت مند رہنے کے لیے پورے رمضان میں ہر عمر کے روزے دار کا سادہ پانی اور سادی غذاؤں پر انحصار ہونا لازمی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق پاکستان بھر میں سحر کے وقت لسی اور چائے کا استعمال معمول کی بات ہے، جبکہ سادہ پانی کی اپنی جگہ ہے۔ ان مشروبات سے پیاس کا نہ لگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چائے نمکین ہو یا میٹھی، چینی ہو یا نمک، دونوں صورتوں میں ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتی ہے۔ چائے، کافی اور سبز چائے میں کیفین پائے جانے کے سبب جسم سے پانی جلد ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا سحری میں سادہ پانی کو زیادہ توجہ دی جائے۔ رمضان میں مسالے دار غذائیں سحری میں کھانے سے اجتناب کریں، ورنہ روزے میں پیاس کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ سحری کے دوران آلو اور کیلے کا استعمال نہ کریں، جبکہ آلو اور کیلے کا استعمال افطار کے اوقات میں کیا جا سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق اکثر گھروں میں ایک عام رجحان پایا جاتا ہے کہ جہاں روزانہ سادہ کھانا بنتا ہے، وہیں اچانک سے پکوڑے اور چٹپٹی غذاؤں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ غذائیں سحری میں بھی کھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سارے سال کے پکوڑے جب ایک ہی مہینے میں سحری اور افطاری میں کھائیں گے تو صحت بھی خراب ہوگی۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ افطار میں ہم کھجور اور شربت یا کسی جوس کا استعمال کر لیتے ہیں، جس میں چینی اور نمک موجود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پانی کا استعمال بے سود ہو جاتا ہے۔ غذائی ماہرین کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ افطار میں تلی ہوئی، زیادہ نمکین یا میٹھی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ ماہرین کے مطابق جسم کے لیے ایک ساتھ زیادہ پانی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے سادہ پانی پیتے رہیں تاکہ جسم میں پانی دیر تک رہ سکے۔ غذائی ماہرین کے مطابق افطار اور سحر کے درمیان وقت میں پانی کا زیادہ استعمال کریں اور غذا پر کم زور دیں۔ افطار یا رات کے کھانے میں سے ایک ہی وقت کھائیں۔ بار بار اور مرغن غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔ افطار کے بعد چائے کی طلب ہو تو کم سے کم 1 کپ پئیں، جس میں دودھ کی مقدار نہایت کم ہو۔ افطار کے بعد اور سحر کے دوران چائے کے استعمال سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔